بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 اور 123 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے یعقوب کی اولاد یعنی بنی اسرائیل، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تم کو جو اس زمانے کے سب لوگوں پر تم کو فضیلت عطا کی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کو کوئی نفع یا بدلہ نہیں پہنچا سکے گی، اور نہ اس دن کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اس دن کافروں کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی کی طرف سے ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب اگلی آیت میں ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو ابراہیم کو جب اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے اسے پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے، اور راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا، فرزند کی قربانی وغیرہ سب شامل ہے۔ آپ علیہ السلام کے تمام امتحانوں میں پورا اترے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ آپ علیہ السلام خلیل اللہ قرار پائے، انبیاء کرام علیہم السلام کے باپ ہوئے، تمام دینوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک آپ محبوب ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ للناس امامہ، لوگوں کے لیے پیشوا، یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تب ہی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے پیش نظر لکھا کہ قدوۃ فی الدین، یعنی دین کے اندر پیشوائی۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا۔ اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، جو کافر ہوں گے تو دینی پیشوائی انہیں نہ ملے گی، اور جو فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، اور اگر قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا سنت انبیاء کرام ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے اس گھر کو بنایا، بیت سے کعبہ شریف مراد ہے، اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ مثابتاً سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ ہے، یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج اور عمرے کی زیارت کے لیے جا
جاتے ہیں اور جو نہ جا سکے وہ اس کی تمنا ضرور کرتے ہیں۔ اور امن بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے کا شکار کرتے ہوئے پیچھا نہیں کرتا بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے معمون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم اور شکار حرام اور ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا بن جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم توحید کے منافی نہیں، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے، لہٰذا عین نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہ کرے گی بلکہ کامل بنائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی علیہ السلام کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس سے تبرکات کی تعظیم کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ ان طاہرہ کے پاک صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے۔ یہی حکم مسجدوں کو پاک اور صاف رکھنے کا ہے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں بھی رائج تھا، نیز پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع اور سجود بھی تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے، اور متولی صالح انسان اور مسجد کی خدمت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔